الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من اهتديته فاستهدوني أهدكم. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یا عبادی، کہ اے میرے بندے، میں نے ظلم کو اپنے نفس پر اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، لہذا تم بھی اب تمہارے لیے بھی ظلم کو حرام ٹھہرایا، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اے میرے بندو، تم میں کا ہر کوئی آدمی راہ راست سے، صحیح راستے سے بھٹکا ہوا ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، لہذا مجھے سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، تمہاری رہنمائی فرماؤں گا. یہ ایک لمبی حدیث ہے. اس کا پہلا حصہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ ہم نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا، لہذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اس ظلم کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، ظلم کے کیا اقسام ہیں، سب سے بڑا ظلم کیا ہے، اس کے معنی اور مطلب کو آپ کے سامنے گزشتہ درس کے اندر بیان کیا گیا. آج کے درس میں اس حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے، دوسرا حصہ ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس حدیث میں کہ یا عبادی، اے میرے بندے، کلکم ضال، کہ تم میں کا ہر کوئی راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے، تم میں کا ہر کوئی شخص راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث کے اندر تمام انسانوں کو راہ راست سے بھٹکا ہوا قرار دیا، لیکن اس کے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی. تو اس حدیث میں ہدایت جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں ہے جو ہدایت دے سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے بارے میں کہا، عام حکم، کل حکم، تم میں کا ہر شخص ضال ہے، گمراہ ہے، یعنی راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے. ہدایت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں ہے. اللہ کی توفیق جس کے شامل حال رہے گی وہی شخص ہدایت پا سکتا ہے. اور یہاں ہدایت کا معنی کیا ہے، ہدایت کا کیا معنی ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے مفسرین نے کئی باتیں کہی ہیں، اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بے شمار آیتیں اور احادیث ملیں گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کیا جاتا ہے. اور یہاں کہا گیا یا عبادی کلکم ضال، کہ تم میں کا ہر کوئی گمراہ ہے، یعنی راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے، یعنی اسے شریعت کا علم نہیں ہے، اسے دین کی حقیقت کا علم نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایمان اور اس کی تفصیل کیا ہے وہ نہیں جان سکتا مگر اللہ کی توفیق سے، مگر اللہ کی توفیق سے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب کر کے کہا، انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی من احببت، کہ آپ جسے پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت پہ آ جائے، انک لا تہدی، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے توفیق عنایت فرماتا ہے اور پھر وہ صحیح راستے پر چلتا ہے. لیکن حدیث میں یہ کہا گیا کہ یا عبادی کلکم ضال الا من اہتدیتہ، الا من ہدیتہ، کہ جسے میں ہدایت دوں. اس کے بعد اللہ نے کہا فاستہدونی، فاستہدونی، کہ مجھ سے ہدایت طلب کرو.
مجھ سے ہدایت طلب کرو، اہدیکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن و حدیث میں بے شمار جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیشہ کثرت سے اللہ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ اور آپ کی دعاؤں کا اگر ہم سلسلہ دیکھیں گے، آپ نے جو امت کو دعائیں سکھائی ہیں اس میں سے کثرت سے بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اللہ سے ہدایت کا سوال کرتے تھے۔ اور ہم مسلمانوں پر شہادتین کے اقرار کے بعد، یعنی اس بات کی گواہی دینے کے بعد کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اس کے بعد ہمارے اوپر جو چیز فرض ہے وہ نماز ہے۔ اور جو فرض نمازیں ہیں 5 وقت کی نماز اور کل 17 رکعتیں، کل 17 رکعتیں ہم پر واجب ہیں، اور ان کل 17 رکعتوں میں آپ پر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اور اس اعتبار سے روزانہ ایک بندے کے لیے اللہ سے 17 بار ہدایت کا سوال، اللہ سے ہدایت کا سوال اس پر واجب ہے۔ اس لیے کہ سورہ فاتحہ ضروری ہے تو اس کے ساتھ ہدایت کا بھی سوال ضروری ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ ہی میں یہ آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تو ہماری صحیح ہدایت، صحیح رہنمائی فرما، ہدایت والا راستہ دکھا۔ روزانہ آدمی 17 بار فرض نماز میں لازماً وہ پڑھتا ہے، اس کے علاوہ نوافل سنن کا آدمی اہتمام کرتا ہے، اس میں بھی اس کی تلاوت کرتا ہے۔ لہذا روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 17 بار تو اس اعتبار سے اللہ سے ہدایت کا سوال کرتے تھے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے ہدایت کا سوال کریں۔ اور ساتھ ساتھ وتر کی نماز جو بہت اہمیت کا حامل ہے، اس وتر کی نماز میں بھی جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں اس میں سے ایک دعا ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اللہم اہدنی فی من ہدیت، کہ اللہ تو ہمیں ہدایت والا راستہ دکھا، اور ایسا ہدایت کہ جن لوگوں کو تو نے ہدایت کی توفیق بخشی ہے ویسی ہدایت عطا فرما۔ یعنی ہدایت کی توفیق اللہ نے کس کو بخشی؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو ہدایت کے راستے پر کون ہے؟ وہ ہیں جن کے ایمان کی ضمانت اللہ نے دی، جن کی ایمان کی گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور وہ کون ہیں؟ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، اسی طرح صحابہ کرام، جن کے بارے میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ان کی طرح ایمان لے آؤ، صحابہ کی طرح، جس طرح وہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لایا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ہدایت یافتہ ہو، تم ہدایت یافتہ ہو، صحیح راستے پر ہو۔ صحابہ کرام نے جس طرح دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، قرآن سے لیا، حدیث سے لیا، اور انہوں نے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمانبرداری کی، ہم پر بھی واجب اور ضروری ہے کہ ہم اسی طرح لیں جہاں سے صحابہ کرام نے دین کو لیا۔ انہوں نے کسی کو آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنایا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت والے راستے پر چلیں تو ہمیں اسی طرح دین پر چلنا ہے جس طرح صحابہ کرام دین پر چلتے تھے، اس لیے کہ ان کے راستے پر اگر آپ چل رہے ہیں، ان کے طریقے پر اگر چل رہے ہیں، فقد اہتدوا، تو آپ ہدایت یافتہ ہیں، صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ تو لہذا ہمیں کثرت سے اللہ سے ہدایت کا سوال کرنا چاہیے، اور گمراہی سے بچنے کی اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ایک آدمی گھر میں رہتا ہے، بہت ساری چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کے سامنے بہت سارے لوگوں سے اس کا سامنا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے،
تو بہت سارے شکوک و شبہات اس کے سامنے آ سکتے ہیں۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلتے وقت، روم سے آپ کمرے سے نکل رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی اور یہ کہا کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں گمراہ ہوں یا مجھے گمراہ کر دیا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں کثرت سے پڑھنے کا ثبوت جو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہمیشہ پڑھتے تھے، کثرت سے جن دعاؤں کا آپ اہتمام کرتے تھے ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کے پر جس کا کنٹرول ہے، اس سے آپ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ دلوں کے پھیرنے والے مجھے دین پر ثابت قدم رکھ، مجھے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں اس میں سے ایک دعا ہے اللہم اہدینی وسددنی، اللہم اہدینی وسددنی، کہ اللہ تو مجھے ہدایت دے اور درست اور صحیح راستے کی رہنمائی فرما، ہمیں ہدایت دے۔ اللہ سے ہدایت کا سوال کیا کرتے تھے، اور ہدایت یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور اگر کسی کو اللہ ہدایت نہ دے تو دنیا کی کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اسے راہ راست پر لا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعوتیں دی اور 13 سال اپنی مکی دور میں بہت کم لوگ اسلام لائے، آپ کی خواہش تھی کہ وہ بھی اسلام لے آئے، یہ بھی اسلام لے آئے۔ آپ کے چچا ابو طالب، ان کے بارے میں بھی آپ نے مرتے دم تک آپ نے ان کے لیے کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صاف انداز میں کہہ دیا انک لا تہدی من احببت، کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے خطاب کر کے کہتے ہوئے کہا کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت کر دیجئے۔ تو یہاں نبی کے لیے بھی ہدایت کا لفظ استعمال کیا گیا، تو مفسرین نے ہدایت کے 2 معنی بیان کیے، ہدایت کے 2 معنی بیان کیے۔ اگر ہدایت کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب ہے، اللہ کی جانب ہے، تو اس کا معنی ہے کہ توفیق، الہدایہ کا معنی ہوگا توفیق، کہ اس کو توفیق مل گئی، یعنی آپ نے کسی کو کی رہنمائی کی کہ بھائی دیکھو یہ دین کا صحیح طریقہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ حق والا راستہ ہے، یہ کام گناہ والا ہے اور یہ کام معصیت والا ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ بھلائی کا کام ہے، اس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کا نجات ہے۔ اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو یہ ہدایت والا راستہ بتلانا ہوگا۔ تو نبی کے ساتھ بھی یہی ہے کہ الارشاد الی طریق المستقیم، کہ آپ کا کام، نبیوں کا کام، اور جو ان کے بعد جن کی ذمہ داری ہے ان کے بارے میں ہے الارشاد، یعنی رہنمائی کر دینا کہ بھائی یہ حق والا راستہ ہے، یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ گمراہی ہے، یہ فائدہ مند ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ تو نبی کے لیے بھی وہی ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ آپ انہیں صراط مستقیم کی رہنمائی کر دیں، لیکن اس صراط مستقیم کے بعد اس صحیح راستے کے اپنانے کی ہدایت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ہدایت کا سوال کرتے تھے اور امت کو بھی کثرت سے اس کی تعلیم دی۔ اور حدیث میں ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اور کہا فاستہدونی، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، اہدیکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تو یہاں سوال ہے فاستہدونی، ہدایت کا سوال ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ کرنا ہے، ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی ہے، اے اللہ
हमें दीन पर साबित कदम रख, हमें कुरान और हदीस का पाबंद बना। ऐ अल्लाह हमें गुमराही से महफूज रख। आदमी को हमेशा ये दुआ करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में कुरान और हदीस में बेशुमार फज़ाइल हैं, जिनके अल्लाह तबारक व तआला ने अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए, आप उम्मा इंसानों में सबसे अजीम शर्फ के हामिल, लेकिन आप भी हमेशा कसरत से ये हिदायत की दुआ करते कि अल्लाह हमें दीन पर साबित कदम रहे। तो हम और आपकी क्या हैसियत, तो हमें और मजीद कसरत से हिदायत का सवाल करना चाहिए। और यहाँ फस्तहदूनी यानी ये हिदायत मांगना ये अल्लाह से है, यानी अल्लाह तबारक व तआला, इस हदीस से ये मालूम हुआ कि अल्लाह सुनने वाला है, इसलिए अल्लाह कह रहा है फस्तहदूनी कि मुझसे हिदायत का सवाल करो। तो अल्लाह हमारी दुआओं का सुनने वाला है, वो डायरेक्ट हमारी दुआ सुनता है। और इसका जवाब में ये बताया गया अहदीकुम कि जब तुम मुझसे सवाल करोगे इखलास के साथ, सच्चे दिल से, मैं तुम्हें सही जानिब रहनुमाई फरमाऊंगा, तुम्हें हिदायत दूंगा। तो मुश्किल ये नहीं है कि हिदायत मिलेगी या नहीं, मुश्किल तो ये है कि हम हिदायत का सवाल करते हैं या नहीं। हम हिदायत का सवाल करते हैं या नहीं। अल्लाह ने गारंटी कह दी कि अगर तुम मुझसे सवाल करोगे तो मैं तुम्हें हिदायत वाला रास्ता बतलाऊंगा, हिदायत पर तुम्हें चलाऊंगा। लेकिन अब अल्लाह ने हमें इख्तियार दे दिया है कि हम उससे सवाल करते हैं या नहीं। अगर करेंगे यकीनन अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें हिदायत देगा। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कहा उदऊनी अस्तजिब लकुम, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो, मुझसे सवाल करो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दरख्वास्त, तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। तो कमी कहाँ है कि हम दुआ करते हैं या नहीं, हम अल्लाह से मांगते हैं या नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए अल्लाह ने कहा उदऊनी, मुझसे मांगो। अब सवाल है कि हम मांगते हैं या नहीं। अल्लाह ने ये गारंटी दे दी है कि हम तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, इसी तरह तुम्हें हिदायत दूंगा। अब सवाल की जिम्मेदारी, हिदायत मांगने की जिम्मेदारी, दुआ की जिम्मेदारी, ये हमारे ऊपर है। तो इस हदीस का खुलासा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जो सारी कायनात का मालिक है, जो चलाने वाला है, उसने हिदायत और गुमराही का रास्ता हमें बता दिया है कि ये राह हक है, ये राह हिदायत है, ये गुमराही वाला रास्ता है, ये हक वाला रास्ता है, ये सिरात मुस्तकीम है, ये जन्नत वाला रास्ता है, ये कामयाबी वाला रास्ता है, ये नाकामी वाला रास्ता है, ये जहन्नम वाला रास्ता है, ये गुमराही वाला रास्ता है। अल्लाह ने वहदैनाहुन नज़दैन, उन्हें दो रास्ता दिखा दिया और इस हिदायत वाले रास्ते पे हमें चलने की कोशिश करनी है और अल्लाह से सवाल करना है, साबित करने की दुआ करना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि कुल्लु यूलदु अलल फितरा, कि हर कोई फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, हकीकत में इस्लाम पे होता है, लेकिन माँ बाप की तरबियत की वजह से, मुआशरे की तरबियत की वजह से, गलत राह रवी की वजह से आदमी रास्ते भटक जाता है। गलत सोहबत इख्तियार कर लिया, गलत माहौल में चला गया, गलत साथियों में चला गया, या ऐसे रास्ते में चला गया जो क्या है हिदायत के बरअक्स है, तो फिर रास्ते भटक गया। लिहाजा एक आदमी को हमेशा अल्लाह से हिदायत का सवाल करना चाहिए। वक्त ज़्यादा हो रहा है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक हमें जिंदा रखे, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे, अल्लाह हमें हर किस्म की गुमराही से महफूज रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम।